بیرونی لوگوں کے ساتھ مل کر, بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر اندرونی غداروں کے ذریعے یہ سازشیں بار بار کرتے گئے, لیکن یہ ناکام ہوتے گئے. آخرکار 9 اپریل 2022 کو یہی لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر, جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان اپوزیشن کے ارکان نے کہا ہے کہ ہم سے باجوہ نے ملاقاتیں کی اور ریجیم چینج آپریشن میں ان کا کردار رہا. تو یہ جو ہے بالکل پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی نوجوان, پاکستانی یوتھ از نو مور ill informed. They are well informed, اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی تباہی کا سبب کون بن رہا ہے اور پاکستان کے فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں, کس کے لیے ہو رہے ہیں اور کس کے بغض میں ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہاں پر جو آج کے دور حکومت ہے اور اس حکومت کو لانے والے, ان سے اگر آپ پوچھو کہ اکانومی کی کیا پوزیشن ہے, بولتے ہیں 9 مئی. اگر ان کو پوچھو کہ ریفارمز کی کیا پوزیشن ہے, کہتے ہیں 9 مئی. جی ڈی پی گروتھ کا پوچھو, کہتے ہیں 9 مئی. اور ان کا جو ویر بابو کو جانتے بھی ہوں گے, ویر بابو, ویر کہتے ہیں ماتم کو پشتوں میں, اور بابو جو ہے یہ ماتم کی آنٹی. وہ آ جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, وہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ 9 مئی کو ظلم ہوا. تو ایک گاؤں میں ایک ویر بابو رہتی تھی جو ہر میت پر جاتی تھی اور وہاں بھرپور ماتم کرتی تھی. وہاں ایک گاؤں کا ملک صاحب تھا, اس کا بیٹا مر گیا. تو اس نے ماتم کے لیے اس ویر بابو کو بلا دیا کہ میرا بیٹا مرا ہوا ہے, آپ کائنڈلی جو ہے آ جائے اور ماتم کریں. جب ویر بابو اپنے ساتھ ٹیم لے کے, جو اس کا میڈیا ہاؤس تھا, وہ وہاں پر اس میت پر گئی, لیکن ملک صاحب نے یہ پہلے جو ہے 10,000 روپے لیتے تھے, ملک صاحب ان کو 50,000 روپے دینے پر راضی ہوا کہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک جو ہے ماتم کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بلے بلے ہو گئے. جب ویر بابو گئی, اس نے میت کو دیکھا تو ملک صاحب کا بیٹا جو تھا وہ ویسٹ انڈیز کا ببلو تھا. نہ اس کا چہرہ دیکھنے لائق, نہ اس کی آنکھیں دیکھنے لائق, اتنے بڑے بڑے ہونٹ, اور یہ دبلا پتلا سا جو ہے پڑا ہوا تھا. اچھا, اس کی میڈیا ٹیم اس میت کو دیکھے کہ اس کی کون سی جگہ پر ہم روئے. ویر بابو نے اس کا کہا کہ اس کا چہرہ دیکھو کتنا پیارا ہے, کوئی نہیں رویا. لیکن اس میں جو ہے ایک ایماندار خاتون تھی جو بہت رو رہی تھی, اور ابھی تک جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر رو رہی ہے. وہ کھل کے روئی. جب کوئی نہیں رو رہا تھا تو ویر بابو نے جو ہے ملک صاحب کو کہا کہ یہ بھائی جان, یہ اپنے پیسے واپس لے لو, یہاں پر جو ہے کوئی نہیں رو رہا, یہ ایک رو رہی ہے, اس کو ہم پیسے دے دیتے ہیں. جب وہ جو رو رہی تھی وہ اس سے ویر بابو نے پوچھا کہ ہمیں تو رونا نہیں آ رہا تھا, تم کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہی تھی کہ میت پر مجھے اپنی پیسوں کی فکر تھی کہ اگر میں نہ روئی تو پیسے چلے جائیں گے. تو جناب اسپیکر, ویر بابو اس میت کو دفنا ہی دیں, کیونکہ بار بار پاکستان تحریک انصاف یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے, بار بار یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو, اس میں جو بندہ ملوث ہے اس کو سزا دی جائے, سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر لائے جائے. لیکن کوئی جو ہے اس پر کان نہیں دھر رہا. لیکن 9 مئی صرف نہیں, 9 مئی سے پہلے جس نے ہمارے لیڈر کو کالر سے پکڑا تھا اور اس کو ناروا اور ناحق گھسیٹ رہے تھے, اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم قانون کے دائرے میں لائیں گے, اس کو بھی بھرپور سزا ہوگی. صرف 9 مئی نہیں, جس بندے نے یہ حکم دیا تھا کہ 13 اور 14 مارچ کو زمان پارک پر میرے لیڈر کے گھر پر حملہ کرے, اس کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس کو بھی سزا دی جائے گی. پھر جناب اسپیکر, 9 مئی کا نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہوا. ہم نے شہداء پیش کیے اس قوم کی خاطر, اس ملک کی خاطر. ہم عمران خان سے کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان ہمارا کون ہے؟ ہم تو آئے نہیں تھے اس پارلیمانی سیاست کے لیے, ہم آئے تھے انقلاب کے لیے, تبدیلی کے لیے, اس نظام کو بدلنے کے لیے. لیکن اگر عمران خان کے پاس ہم تھے, عمران خان کے ساتھ ہم ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم رہیں گے, تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں عمران خان جیسا صادق اور امین کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی تھے, اب بھی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جناب اسپیکر, اکانومی ریفارمز, فارن ریزروز, کرنٹ ڈیفیسٹ, فارن ڈیفیسٹ, سرکولر ڈیٹ, ان سب کا پوچھو. 9 مئی 9 مئی 9 مئی اگر پوچھے تو ڈنڈے برستے ہیں, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, حق بول نہیں سکتے. اگر آپ لوگوں نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو ڈنڈوں سے نہیں, اگر آپ نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو بندوقوں سے نہیں. نر کے بچے بنو اور اکانومی میں ہمارا مقابلہ کرو, معیشت میں ہمارا مقابلہ کرو, ریفارمز میں ہمارا مقابلہ کرو, پاکستانی عوام کو شعور دینے میں ہمارا مقابلہ کرو. ان کو سیاست کا کیا پتا ہے؟
جنہوں نے ساری عمر جو ہے اے فار امریکہ، بی فار برائب، سی فار کرپشن، ڈی فار ڈالر، یہ ABCD تو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ سیاست ہے کس چیز کا نام. ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ ہے وہ تم لوگ وہ. یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں. عمران خان جیل سے کلیئر کٹ میسج دے رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، عمران خان جیل سے بول رہا ہے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار DGI اور چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت کا، سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت کا وہ بانی ہے، سابقہ وزیر اعظم ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس پر جو ہے قوم کو سیریس ہونا چاہیے، اس پر اداروں کو سیریس ایکشن لینا چاہیے. ہمارے ساتھ بار بار ظلم ہوا. کہتے ہیں سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اگر سیاست میں کام نہیں ہے تو 9 مئی کی پلاننگ کس نے کی؟ ریجیم چینج آپریشن کی پلاننگ کس نے کی؟ ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عدالتوں میں مداخلت کر رہے ہیں. ججز لیٹر کر رہے ہیں کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں ہمارے فیصلوں میں. اچھا ججز اتنے پہ بس کہ جو بندہ جائے نیشنل پریس کلب میں وہ پریس کانفرنس کرے تو اس کے سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں. جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ سزائیں بھگت رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف، یہ کہاں کا قانون ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ اگر ججز بے بس ہیں تو وہ صرف اور صرف اوپر یہ جو ایلیٹ کلاس طبقہ بیٹھا ہوا ہے جن کے باہر ملکوں میں جزیرے ہیں، صرف وہی لوگ جو ہیں ان کو دھمکا سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں. اور ان کو ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں. اگر ججز لیٹر کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ ہم GHQ نہیں جا سکتے، ہم کور کمانڈر ہاؤس نہیں جا سکتے، تو ان کی جرات کیسے ہوئی کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں اور جمہوریت پر شب خون مارتے ہیں؟ یہاں پر ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں. ہمیں لیکچر نہ دو، اپنی لیڈرشپ سے پوچھو کہ وہ وہاں گئے کیسے ہیں، انہوں نے ہاتھ کیسے ڈالا. اگر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے. جنہوں نے ایسا کیا، جو ملوث ہیں اس میں، ان کو سر عام ٹی چوک میں پھانسی دے تاکہ پھر آئندہ نسلوں تک یہ سزا وہ یاد رکھے اور کوئی بھی جو ہے اس پارلیمنٹ ہاؤس میں یا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. جناب اسپیکر،